ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں امین الامت کا لقب دیا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، بلکہ بڑی عظیم شجاعت کی داستانیں بھی رقم کی۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تکلیف کے اس موقع پر وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب تھے کہ انہوں نے اپنے دندان سے وہ لوہے کا خود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکالا تھا، آپ کے رخسار میں سے نکالا تھا، اور اس کوشش میں ان کے اپنے 2 دندان بھی شہید ہو گئے تھے کہ بلا شبہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے قیامت کا سودا کر لیا ہے۔ محترم ناظرین، نہج اسٹوڈیو کے خوبصورت پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں آج جن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تذکرہ ہم کریں گے، ان کا اسم گرامی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور پر اسلام لانے والے صحابہ اکرام میں شامل ہیں، جنہیں سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جو لوگ اسلام کی دعوت قبول کیے تھے، ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ان 10 خوش نصیب عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام میں شامل ہیں جنہیں دنیا کے اندر نام لے کر جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، بلکہ بڑی عظیم شجاعت کی داستانیں بھی رقم کی۔ بدر میں بھی شامل تھے، اور میدان احد کے بالخصوص اس موقع پر کہ جب مسلمانوں کو اپنی ہی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان بھی شہید ہوئے اور آپ کے چہرے پر پہنا ہوا لوہے کا خود جو ہے وہ آپ کے رخسار مبارک میں دھنس بھی گیا تھا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، بلکہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تکلیف کے اس موقع پر وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب تھے کہ انہوں نے اپنے دندان سے وہ لوہے کا خود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکالا تھا، آپ کے رخسار میں سے نکالا تھا، اور اس کوشش میں ان کے اپنے 2 دندان بھی شہید ہو گئے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے ابو عبیدہ پہلے اتنے خوبصورت نہیں لگتے تھے جتنے وہ 2 دندان شہید ہونے کے بعد خوبصورت لگا کرتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کیا۔ ہجرت بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بالخصوص خلفائے راشدین کا ساتھ بھی دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کو جن 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ان میں ایک حصے کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مختلف علاقوں کی طرف انہیں دین اسلام کا مبلغ بلکہ مبلغین کا امیر بنا کے بھیجا کرتے تھے، اور ان کی تبلیغ سے سینکڑوں لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جنگی مارکوں میں مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے اور کامیابیاں سمیٹتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور میں مختلف جنگی مارکوں کا ان کو کمانڈر اور ان کو مسلمانوں کے لشکر کا امیر بنایا تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں امین الامت کا لقب دیا گیا۔ امت کا امانت دار یا سب سے زیادہ آنیسٹ آدمی جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں بھی شامل رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ان کو وہ مہم بھی سر کرنے کے لیے بھیجا گیا جو اس دور کی بہت بڑی سپر پاور روم کا ایک علاقہ شام، روم کی سلطنت کا علاقہ شام تھا۔ آپ بحرین کے گورنر بھی رہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ جب ان کو کچھ مال یا دولت یا مال غنیمت ہاتھ رکھتا، یہ مسلمانوں کے اندر فوری طور پر تقسیم کر دیتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو تمام کے تمام صحابہ اکرام کا شیوا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن ان میں ایک بڑا نمایاں نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ اپنے مال میں اضافے کا ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے
اس کا مال کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ آپ نے ان کی طرف 400 درہم کی ایک رقم بھیجی۔ جس غلام کو یہ رقم دے کر بھیجا، ساتھ ہی اس کو یہ ذمہ داری بھی لگائی کہ آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کا کرتے کیا ہے۔ غلام نے جا کر بتایا، اور یہ 3 لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں کو دیکھا تو انہوں نے جا کے رپورٹ کیا کہ ان تینوں نے تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، سوائے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی بیوی کی ڈیمانڈ پر انہوں نے 2 درہم صرف ان کو دیے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سارا مال خرچ کر دیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا، اپنے ہمسایوں، اپنے رشتہ داروں اور مزید جو لوگ حقدار تھے ان کے اندر تقسیم کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سے قیامت کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر قدم پر اپنی آخرت کو اپنے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری دولت دنیا میں نہیں جوڑنی بلکہ ہم نے آخرت میں بھی اپنا سامان کرنا ہے۔ لوگ آپ کے لیے بڑی عجیب و غریب باتیں کر سکتے ہیں، اور یہ ساری زندگی کماتے رہے، اپنا کچھ نہیں بنایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، لیکن سارے سودے دنیا میں نہیں کیے جاتے، کچھ سودے آپ نے آخرت کے لیے بھی رکھنا ہوتے ہیں۔ اور کیا ہی مقدس تجارت ہے کہ جن لوگوں نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راستے میں صرف کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کر لی، اللہ کی جنتوں کا سودا کر لیا۔ یہ معمولی تاجر نہیں ہے، اصل تاجر نہیں ہیں جو ہمیشہ ہمیش کی دولت کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے راستے میں دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔